نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا جزاء بما کانوا یکسبون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے شہریار ارم تاجدار حرم نوشہ بزم جنت مالک کوثر ہم غریبوں کے آقا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے مصطفیٰ سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ناظم عقیدت کی ڈالی میں سجا کر سند کے ساتھ بخشش کے ذریعہ نجات کے ساتھ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم باری وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک جگہ خالی یہاں پر برو، یہ والا کیواڑ کھول دو۔ آئیے کچھ سننے سنانے سے پہلے اپنی بات کو مستند کرنے کے لیے، معتبر بنانے کے لیے آقا کا وہ فرمان سنیں، وہ فرمان کہ جو ہم سنیں اور آپ سنائیں، یہ فی کی عبادت ہے ہماری۔ اس فی کی عبادت میں اس وقت چاس نہیں آئے گی جب ہم پیارے نبی اور ان کی آل پر درود پاک پڑھیں۔ اس کے تعلق سے سیدنا صدیق اکبر خلیفہ اول جانشین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے میں نے خود اپنے کان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو بندہ دنیا میں رہ کر مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا بروز قیامت والے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اب چاہتے ہم سب نبی شفاعت کرے ہماری، چاہتے سب کا یقین ہے، سب کا ایمان ہے، یقین نہیں ایمان بھی ہے کہ نبی بروز قیامت اپنے ہر گنہگار امتی کی شفاعت فرمائیں گے۔ یہ یقین ہے، یقین نہیں بلکہ ایمان ہے۔ ذرہ برابر بھی، رائی کے دانے کی برابر سے اگر دل میں ذرا سا گنجائے وہ ہوئی کوتاہی تو ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ اتنا بڑا یقین۔ بروز قیامت والے دن اللہ کے محبوب سے مصافحہ کریں گے، اس کی شفاعت فرمائیں گے، اور شفاعت اور یہ کہہ دیں کہ میرا امتی ہے تو جہنم کی آگ اس کو چھو نہیں سکتی۔ اتنی پاور ہے مصطفیٰ کی، اتنی پاور ہے، صرف اشارہ کر دے یہ میرا امتی ہے، کتنے بڑے گنہگار ہو تو جہنم کی آگ اس کو چھو نہیں سکتی۔ تو پڑھیں ایک بار اور، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک یا خیر الخلق کلہم۔ تو بات تھی شہادت امام حسین۔ یہ وہ بیان ہے، یہ وہ کربلا ہے، یہ وہ ذات ہے جس اینگل سے، جس آئیڈیل سے ان ذاتوں کا ہم مطالعہ کریں، جس اینگل سے دیکھیں ایک الگ نقطہ نظر آئے گا، ایک الگ بہار آ گی۔ یہ وہ ہے۔ آپ ہم ان کے مستقبل پر نظر ڈالیں، شہادت آئے گی، ان سے کچھ موتی سیکھیں۔ دونوں بھائی ہیں حسن حسین، میں نے نعرہ دیا تھا کہ ایک کو فراموش مت کرنا، جب نعرہ لگانا تو یا حسن کر کے نعرہ لگانا تاکہ یا حسین ہوئے۔ تو دونوں بھائی ہیں، دونوں بھائیوں میں تھوڑی سی ناراضگی ہو گئی، لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا۔ اب ہماری تمہارا طرح جھگڑا تو ہوگا نہیں، ہو گیا، لیکن یہ جھگڑا کیوں ہوئی ہے؟ ہمارے اور آپ کے نمونے کے لیے، ہمارے تمہارے آئیڈیل کے لیے، تاکہ ہم دیکھیں یہ کس طرح لڑے اور یہ کس طرح انہوں نے صلح کی۔ چاکی ناراضی ہو گئی۔ آپ امام حسن امام حسین کے دوستوں کو پتہ چلا کہ دونوں بھائیوں میں کچھ ناراضگی ہے، ناچاکی ہو گئی ہے، کچھ لڑائی ہو گئی ہے۔ ان کے یار دوست کچھ وفد کی شکل میں پہنچے امام حسن کے پاس کہ سرکار ہم نے سنا کہ دونوں بھائیوں میں کچھ ناراضگی ہے، کچھ شدت بازی ہو گئی ہے، ناراضگی ہے، لڑائی ہے۔ کہاں کچھ ہو گئی ہے۔ تو آپ کے دوست کہتے ہیں سردار آقا آپ بڑے ہیں، آپ اپنے والد کی جگہ ہیں، کیوں نہ آپ امام حسین سے صلح کر لیتے، یعنی ناراضگی کو ختم کر دیتے۔
آپ بڑے ہیں، آپ اپنے ابا کی جگہ ہیں۔ کہا امام حسن نے فرمایا امام حسین کی زیادتی ہے کچھ اس میں صلح نہیں کر سکتا، بھی میں بول نہیں سکتا۔ تو آپ کے ساتھی نے کہا کہ اگر ہاں وہ غلطی مان لیں اور معافی مانگ لیں تو کوئی حرج نہیں، میں معاف کر دوں گا، بول لوں گا۔ تو آپ کے ساتھیوں نے کہا اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم امام حسین سے بات کر لیتے ہیں۔ اب دیکھیے جھگڑا ہے، اب جھگڑا یہ دیکھیں گے جھگڑا ہوگا یہ ہمارے لیے ہے۔ اب کہا ٹھیک ہے آپ کی مرضی، آپ میری طرف سے اجازت ہے امام حسین سے بات کر لیجئے۔ اب وہ لوگ وہ دوست امام حسین کے گھر جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے سنا کہ آپ کی بڑے بھائی سے کچھ ناراضگی ہے، لڑائی ہے۔ کہاں کچھ امام حسین کہتے ہیں کہ ہاں کچھ معمولی سی بات پر ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کہا نہیں امام حسن تو یہ کہتے ہیں کہ میں ناراض ہوں، میں بولوں گا نہیں۔ اچھا اتنی بڑی ناراضگی کہ ہاں کہ چاہتے ہیں کہ آپ بول لیں۔ جب اتنا سنا امام حسین مسکرا پڑے، ہنستے ایک آپ نے قلم اور دوات لیا، لینے کے بعد نیچے لکھ دیا، خط لکھنا شروع کر دیا کہ بھائی جان دیکھیے انداز کوئی اور ہوتا جلال میں آ جاتا کہ اچھا اتنی بڑی ناراضگی، لو لٹ لو تو میرے دوست تو چلتے ابھی، نہیں امام حسین کا دیکھیے امام حسین کا آئینہ نمونہ آئیڈیل دیکھیں نا، آپ نے کیا قلم لیا، دوات لیا، کاغذ لیا، لینے کے بعد لکھنا شروع کر دیا بھائی جان میں نے خود نانا اللہ کے رسول سے سنا کہ جو انسان اپنے بھائی کی ناراضگی کو دور کر دے اور بول لے معاف کر دے تو وہ جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگا۔ کیا لکھا امام حسین نے کہ میں نے نانا سے سنا خود کہ جو انسان اپنے کسی بھائی کی ناراضگی کو دور کر دے، اسے معاف کر دے، بول لے تو وہ سب سے پہلے جنت میں جائے گا۔ تو بھائی جان میں یہ چاہتا ہوں، دیکھیے کیا کہتے ہیں امام حسین کہ بھائی میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے بڑے ہیں، ہم شکل مصطفیٰ ہیں، آپ مجھ پہ کرم فرما دیں اور آپ مجھے معاف کر دیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ جنت میں مجھ سے پہلے چلے جائیں، آپ کا مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ کہتے چاہتا تو میں بھی چلا جاتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ سے پہلے میں جنت میں جاؤں، آپ بڑے ہیں تو آپ پہلے جنت میں جائیں۔ کیا لکھا کاغذ پر، یہ دوات سے لکھا کتنے امام حسین نے۔ ہم لیتے لٹھ، ہم لیتے بندوق، جو دکھاتے پہلے دیکھ لے ہم اتنے بڑے طاقتور ہے، لیکن وہاں دیکھیے یہ ہاں ہم انہی کے تو غلام ہیں نا، یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے نا، ہمارے لیے نمونہ ہے، یہ ہمارے لیے نمونہ ہے، انہی کے غلام ہیں، انہی کے نقش قدم پر ہیں، انہی کے لیے جنت ملی ہے، انہی کے صدقے ملے گا۔ اس کو بھی چلا دیجیے گولک کو، اب ادھر متوجہ ہو جائیے، چل پڑے گی اپنا آپ چلا دیں گے، اب ادھر ہو جائیے۔ لیا، میں چاہتا ہوں آپ مجھ سے پہلے جنت میں جائیں۔ آپ نے خط لکھ کر اپنے خادم کو، اپنے غلام کو لکھ کر دے دیا اور دینے کے بعد امام حسین حسن کی بارگاہ میں بھیج دیا۔ ادھر ہو جائیے مبارک بھائی، ادھر باتیں بعد میں کیجیے، ادھر سارا ثواب ضائع ہو جائے گا۔ امام حسین نے اپنے خادم کو خط لے کر امام حسن کی بارگاہ میں بھیج دیا۔ امام حسن کی بارگاہ میں آپ کا خادم جب پہنچا، اب دیکھیے آپ نے جب خط لیا کھول کر پڑھا تو آپ ہنس پڑے، ہنستے جاتے مسکراتے جاتے، آپ گھر پڑھتے پڑھتے گھر سے نکل آئے۔ کون؟ امام حسن۔ آنے کے بعد فوراً امام حسین کو گلے سے لگا دیا، چمٹا لیا، پیار کیا، کہا حسین واقعی اللہ نے تمہیں بہت بڑا عقل مند بنایا ہے، واقعی اللہ نے تمہیں بہت عقل مند، بہت عقل عطا فرمائی ہے، اگر تم یہ خط نہ لکھتے تو میں نہیں آتا بلکہ آپ کو آنا ہوتا، اس لیے یہاں پر بھی تم نے مجھ سے زیادہ شفقت حاصل کر لی۔ یہ دونوں کا پیار دیکھیے، کہا بھائی آپ جنت میں چلے جائیں، کہتے کہ یہاں بھی تم نے مجھ سے زیادہ شفقت حاصل کر لی ہے، پیار حاصل کر لیا ہے، یہ ہے ہمارے لیے آئیڈیل نمونہ۔ اب آ جائیے شہادت پر، یہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب ان کا یہ عمل ہو تو انہی کے ہم غلام، تو ہمارے اندر بھی انہی کی جھلک آ جانی چاہیے۔ ہم سے بڑے سے اگر ہماری ناچاکی ہو، ہم سے چھوٹے سے اگر کچھ ایسی بات ہو تو ہم ہی اسی نقشے کو نظر میں رکھتے ہوئے جو حسن و امام حسین نے کیا ہو اسی پر عمل کرتے ہوئے، تو انشاءاللہ یہی عمل اگر اللہ اور اس کے رسول کو پیار ہو گیا تو ہماری دنیاوی اخروی زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ اب آ جائیے امام حسین کی شہادت۔ کنز الغرائب کا واقعہ، ایک یہودی کی بڑی خوبصورت لڑکی ہے، بہت خوبصورت، لیکن اتفاق سے کہ دونوں آنکھیں نہیں